کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کی معاشرتی نشو و نما، یعنی سوشل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ۔ تو اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ بچہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہے، کس طرح سے وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور کتنا ملتا جلتا ہے۔ اور اس کا آغاز جو ہے نا وہ اس کی اپنی فیملی سے ہوتا ہے کہ آج کل چونکہ ذرا مشکل صورتحال ہے، بچے زیادہ تر گھر میں رہتے ہوئے مختلف طرح کی ڈیوائسز لیے مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن، اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی معاشرتی نشو و نما بھی متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے اہم یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اہتمام کریں، بینگ پیرنٹس ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ بچے مختلف موقعوں پر دن میں اکٹھے ہوں۔ مثلا ناشتے کا وقت ہے تو وہ اکٹھے ہوں، کھانے کا وقت ہے اکٹھے ہوں۔ اسی طرح مواقع پیدا کیے جائیں جس میں بچے اکٹھے ہوں اور وہ مل بیٹھیں اور انٹریکٹیو ہوں، گفتگو کریں، جملے سنیں اور کہیں، اور ٹالرنس پیدا ہو، اور دوسرے بچوں کے لیے اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ ڈائریکشن ملتی ہے، سبق آموز چیزیں ملتی ہیں، اور پیرنٹس کی نصیحتوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو مختلف جگہوں پر وزٹس اور جانے کے لیے موقع دیا جائے، اور یہ بھی چیزیں محدود ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو چیزیں پڑھانا، رٹانا اور اٹس ویری امپورٹنٹ، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بچے مختلف جگہوں پہ جائیں، آبزرو کریں، چیزوں کو دیکھیں، اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کریں، اور چیزوں کو دیکھنے سے ان کی جو آبزرویشن کی پاور ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ان کو ایسے مواقع دینے چاہیے جس میں وہ مختلف جگہوں کا وزٹ کر سکیں۔ مثلا مارکیٹ وزٹ ہے، مختلف پارکس کا وزٹ ہے، مختلف جگہوں کا وزٹ ہے جس میں اسکول اہتمام کر سکتا ہے، ہم اپنے طور پہ بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ مختلف طرح کی مینوفیکچرنگ مشینری، اس کی پروسیسنگ، اس میں جس طرح سے وہاں ورکنگ ہے وہ وزٹ کروائی جائے، دکھائی جائے، بتائی جائے، اور بچوں کے تجسس میں ہم دیکھیں گے کہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کے بارے میں خود جاننا چاہیں گے، اور بچوں کی یہ ابتدائی جستجو ان میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، اور وہ جب مختلف جگہوں کو وزٹ کریں گے، مختلف جگہوں کو دیکھیں گے تو وہاں سوالات پیدا ہوں گے، اور ان کے جوابات دینے کے لیے والدین اور اساتذہ مستعد رہیں، اور ان کے جوابات ان کو دیں۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ بچے ایسے سوال کرتے ہیں جس کا بعض اوقات ہمارے ذہن میں فوری طور پر جواب نہیں ہوتا، تو ہم ان کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں کہ لیٹس سی، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور ہم مختلف سورسز کی معاونت سے، کتابوں کی معاونت سے، مختلف طرح کی جو ریسورسز ہیں ان کو تلاش کرنے کے بعد، مختلف لوگوں سے پوچھنے کے بعد ہم
ان سوالات کی تشفی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف سچویشنز ہیں جن کا مطالعہ کرنا بچوں کی جو معاشرتی نشو و نما ہے اس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سچویشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ خوشی کے مواقع ہو سکتے ہیں، غم کے مواقع ہو سکتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ مل جل کر کرنے والے کام ہیں جن کو مل جل کر کرنا چاہیے، بچوں کو مل جل کر وہ کام کرنے چاہیے۔ مثلا کھیل ہے، ایک مل جل کر کرنے والا کام ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں بچے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اس کیفیت میں بچہ جائے گا تو سنبھلے گا، اور ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بچے وہاں جذباتی کیفیت میں آ جاتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی صورتحال میں نہیں جانے دینے چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ نگرانی رکھنی چاہیے، اور نگرانی میں بچوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے کہ ان میں ٹالرنس پیدا ہو، ان میں دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور جب وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر نکلیں اور اپنے افعال سر انجام دیں تو وہ اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اور ان تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا تعلق اس کی سماجی نشو و نما سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس ساری ایکٹیویٹیز کا تعلق کھانے پینے یا نیوٹریشن کے ساتھ جوڑیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ یعنی غذائی اعتبار سے بچے اگر اپنی ترتیب کو برقرار رکھتے ہیں اور اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ ایسی غذائیں کھائیں جو ان کے لیے صحت مند ہونے کی علامت ہوں، جیسے مارکیٹ کے اندر کیمیکل اورینٹڈ چیزیں موجود ہیں، اور وہ اگر زیادہ کھاتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر کا نظام، یعنی ان کے اسٹامک کے اندر ایسیڈیٹی بڑھے گی، اور ان کی انڈائجیشن ہوگی، اور معدے کے اندر جو کیمیکل جو جس کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، تو ظاہر ہے اس کے اندر اس کی جسمانی صلاحیتوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور الٹیمیٹلی اس کا تعلق اس کے باقی بیرونی جو لوگ ہیں، لوگوں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، وہ معدوم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ ایک بچہ اپنے طور پر اپنی ذات کے اندر خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، تو وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ مل سکتا ہے؟ اس کی اپنی جو ایک ان سین پرابلم ہے جو اس کے اندر، اپنے ذات کے اندر واقع ہو رہی ہے، تو وہ یقیناً دوسروں کو خوشخبری نہیں دے سکتا، اپنے بارے میں کوئی اچھی بات، اچھی خبر، ریفلیکشن نہیں دے سکتا۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ بیلنس ڈائٹ، اور ایسی ڈائٹ، ایسی غذا، ایسی خوراک لے جس کی ہائی ریکمنڈیشن ہے۔ یعنی ایک تو اس میں اصول یہ ہے کہ وہ غذا نارمل ہو، یعنی زیادہ نہ کھایا جائے، اوور ایٹنگ نہ کی جائے، کھانا، ناشتہ، چیزیں اوور ایٹنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ کھانا بہت دیر تک جا کر ہضم ہوگا، اور اس میں وہ کیمیکل شامل نہیں ہو سکیں گے جو سٹامک، معدے کے اندر جو سیکریشنز ہیں وہ پوری طرح شامل نہیں ہو سکیں گے، اور قابل ہضم نہیں ہو سکے گا، اور اس کی وجہ سے ایک اپ سیٹ سا باڈی کے اندر موجود رہتا ہے۔ تو اس کے لیے اہم ہے کہ ہم ان کی جو ضروریات ہیں، جو سیلف ان کی سیٹسفیکشن ہے، وہ اس میں اہمیت کی حامل ہے، جو ان بچوں کی معاشرتی نشو و نما کا باعث بنتی ہے۔ اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، پینے میں بھی اسی طرح سے بہت سارے ایسے ڈرنکس ہیں جو باقاعدہ کیمیکل اورینٹڈ ہیں، کیمیکل ان میں شامل ہوتا ہے، اس میں اور کوئی چیز اس طرح سے
غذائیت والی نہیں ہوتی، وہ صرف پانی ہے اور اس کے اندر کلر ہے اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ سویٹنر ہے یا اس طرح سے کوئی کیمیکل شامل کر کے اس کو گیس کے ساتھ ملا کے تو اس طرح سے مشروب تیار کیے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو وہ لوگ جو عام طور پر مارکیٹ کے اندر چلتے پھرتے گلیوں میں چیزوں کو بیچتے ہیں اور مشروبات سیل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ اور اگر مشروبات کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی سلیکٹڈ ون، اور اس میں ایسی کمپنیز کا انتخاب کیے، بے شک وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہو، لیکن یہ ہے کہ سستا میٹیریل دیکھ کر یا یہ ہے کہ اس کی قیمت کا تقابل دیکھ کر اگر ہم کم قیمت میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے معیار کو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے اور بچوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ چیزیں کھائیں جن کا معیار بہت اعلیٰ ہو، جن کی مینوفیکچرنگ بہت اعلیٰ معیار پر ہو اور وہ بچوں کی صحت کے لیے ضمانت کا سبب بنتے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔